السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سہیل حسنین، میل وارم اینڈ سپر وارم فارمنگ پاکستان سے۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے، جو واحد اور یکتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا بیٹا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تمام تر تعریفیں رب العزت کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں اور جن کی وجہ سے اس پوری کائنات کی رنگ و روشنی ہے۔ سب مل کے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اس فیلڈ کے متعلق سمجھنا چاہیے۔ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر پوٹینشیل کیا ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے، مگر وہ کام ہوگا کیسے، اس کے نیچر کیا ہے، اس کو سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں لکھا ہوا ہے میل وارم لائف سائیکل، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم اس کے اوپر آپ کو یہ دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی لائف سائیکل کیا ہے، کتنے دنوں میں کتنے میں کیا کنورٹ ہوتا ہے اور کس کس طریقے سے یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ اچھا، سب سے ضروری امر جو ہے یہاں پر یہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ میل وارم فارمنگ کی جو لائف سائیکل ہے وہ کیا ہے۔ میل وارم جو ہے جب فل گروتھ اپنی لیتا ہے تو اس کی جو فائنل اسٹیج جو ہوتی ہے، جب اس میں پیپا کنورٹ ہونا ہوتا ہے تو وہ تقریباً 2.5 سے 3 سینٹی میٹر لمبا ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی عمر پیدائش کے بعد جو ہے 8 سے 10 ہفتے کی ہوتی ہے۔ 10 ہفتوں کے بعد یہ پیپا میں کنورژن اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ پیپا ہے، یہ والی اسٹیج ہے پیپا کی۔ پیپا میں جب یہ کنورٹ ہوتا ہے تو اس میں تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 6 سے 18 دن تک اسی کنڈیشن میں رہنا ہے، اور یہ نہ اس کنڈیشن میں نہ یہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا۔ یہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مر چکا ہے، مگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس میں حرکت محسوس ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ 6 سے 18 چھٹے دن کے بعد سے ان میں بیٹل بننے کی جو کوالٹی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹلز ہیں، یہ اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹرے کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بیٹل جو ہے یہ پھر 2 دن منیمم اور 4 دن تک یہ پھر انڈے لے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے اس کنڈیشن میں ایگز ہوتے ہیں، یہ 4 دن کے اندر یہ انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب یہ انڈے دیتے ہیں تو پھر 4 سے 18 دن کے بعد تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کا ہر 10ویں دن جو ٹرے ہے اس میں سے سپریٹ سارا اسی میں رہنے دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر انڈے بھی ہوتے ہیں۔ بیٹل جو ہے یہ ہم نے پلاسٹک والی چھنیاں جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ان سے چھان کر کے ہم بیٹل جو ہے الگ سپریٹ میں ڈال دیتے ہیں، الگ ٹرے میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر یہ وہاں پہ فارمولیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ پہلی فارمولیشن کی آتی ہے، جب یہ دکھنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ تقریباً 4 سے 18 دن کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ ینگ میل وارمس ہوتے ہیں اور ان کی سائز جو ہے وہ صرف 3 mm کا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ آنکھوں سے نظر آتے ہیں، بعض اوقات نہیں آتے، مگر آپ کو موومنٹ جو ہے وہ نظر آ جائے گی۔ تو یہ ان کی جو 3 mm کی جو سائز ہوتا ہے یہ ینگ میل وارم میں۔ پھر اس کو یہاں سے جب یہ پیدائش کے بعد یعنی اپنے انڈوں کے بعد جب نکلتا ہے تو اس کو 8 سے 10 ہفتے پھر دوبارہ لگتے ہیں 2.5 سے 3 سینٹی میٹر ہونے میں یا بالکل ایڈلٹ ہونے میں، اور پھر اسی طریقے سے ان کا یہ سائیکل جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، اور یہ سائیکل ان کا تقریباً 4 ماہ تک چلتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 10 دن کے بعد ہر ایک ٹرے سے آپ کو 10 دن کے بعد ایک مزید ٹرے انڈوں سے بھری ہوئی ملتی رہتی ہے، اور یعنی اگر 4 مہینے یہ چلتی ہے
تو آپ کو جو ہے تقریباً 12 ٹرے جو ہے اس میں منیمم مل جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ سب سے ضروری امر جو ہے نا، جو لوگ چھپاتے ہیں، جو لوگ نہیں بتاتے، یہاں پہ آپ کا انوائرمنٹ ہے، یہاں پر آپ کا ٹیمپریچر ہے، یہاں پر آپ کی ہیومیڈیٹی ہے، یہ بہت مینٹین رکھنی پڑتی ہے۔ اس کو 20 سے 30 ڈگری کے درمیان میں، 20 to 30 کے درمیان آپ نے رکھنا ہے۔ اچھا کھانا دینا ہے، واٹر سورس دینی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ کھانے کے صورت میں اور واٹر سورس کی صورت میں ان کے اوپر کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، یہ ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ ایون یہ کہ آپ ان کو مرغی یا گوشت دیتے ہیں، بروز دیتے ہیں، پیزا دیتے ہیں، یہ بھی کھا جائیں گے۔ تو وہ مختلف اوقات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی ان کو صرف سپریٹ جو ہے چوکر کا ہی ڈالنا ہے، کبھی دالیں بھی ڈال سکتے ہیں، ان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ اپنے پاس یہ نوٹ کر لیں کہ آپ انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ شدید گرمی جب پڑ رہی ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ سروائیو نہیں کر رہے ہوتے، یہ بیٹل تو بنتے ہی مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو جب میل وارم ہے یہ بھی مرنا شروع ہو جاتے ہیں جب درجہ حرارت 35 سے اوپر جاتا ہے۔ اب آپ جس جگہ بھی رکھ رہے ہیں اس کو آپ نے فالو اپ میں لینا ہے کہ وہ جگہ آپ کی کیسی ہے، اور آپ وہاں پر کس طریقے سے ان کی پروڈکشن کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی پروڈکشن کروا سکتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے۔ ابھی یہاں پر جیسا میں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ کے پاس 12 ٹرے ایک ٹرے سے ہو جائیں گی، تو یہ جو ہے 4 مہینے کا پورا اس کا لائف سائیکل ہے۔ پھر مزید 4 مہینے کے اندر آپ دیکھیں جب آپ کے پاس 12 ٹرے ہو جائیں گی تو 12 × 12 ایک گروز بن جاتا ہے، 144 ٹرے ہو جائیں گی آپ کے پاس۔ جب 144 ٹرے آپ کے پاس بنے گی، اس صورت میں جو ہے آپ اس کنڈیشن پر آئیں گے کہ آپ ان میں سے ڈرائی روز بھی کر سکتے ہیں، فارمرز کو بھی دے سکتے ہیں جو فش پونڈ میں فارمنگ کر رہے ہیں، یا جو اپنے برڈ کے فارم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی بیچ سکتے ہیں، ڈرائی روز کر کے بھی دے سکتے ہیں، جیسے دل چاہے آپ ان کو بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک امر ہے، اس کو آپ کو بتانا لازمی تھا کہ یہی اس کی ملٹیپلیکیشن ہے اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ مگر ان سب چیزوں سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کا ٹائم، یہ پہلی چیز ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی جو لاگت لگ رہی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک ٹرے سے لے کر کے 144 ٹرے تک پہنچنے میں آپ کے اسٹینڈ کا خرچہ بھی ہے، آپ کے ٹریز کا خرچہ بھی ہے، اور جو کچھ بھی یہ کھا پی رہے ہیں ان کا خرچہ بھی ہے۔ تو 8 مہینے تک کا روزہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آپ کو رزلٹ دیتا ہے۔ کیونکہ بھائیو اس کے اندر مستقل سننے میں آ رہا ہے اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے جو ہے 1000 کیڑے لے جائیے، اور پھر 1 مہینے کے بعد اور 2 مہینے کے بعد جو ہے یہ آپ کو کیجیز کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ ہمیں جو ہے 4000 روپے کیجی میں ہم آپ سے بائی بیک کریں گے۔ تو سادہ لوگ ہیں یہ لوگ بیچارے یہ اس چیز پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی بیچنے کے تو کوئی ہمیں فکر ہی نہیں پڑے گی، خرید تو یہی لیں گے، تو ان کا سارا جو دھیان ہوتا ہے وہ صرف خریدنے اور بیچنے کی طرف ہوتا ہے، مگر وہ کوانٹٹی نہیں دیکھ رہے کہ وہ آپ کو دے رہے ہیں 1000 اور 5-6 ہزار 7 ہزار 8 ہزار لے رہے ہیں آپ سے، اور آپ سے کتنے لیں گے 1 kg۔ اب 1 kg میں جو اچھی ہیلتھ والے جو ہوتے ہیں وہ 1 kg میں تقریباً 8000 ہوتے ہیں۔ اب آپ کے پاس اچھی ہیلتھ والے اگر نکل آتے ہیں، جو کہ نکلیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے ویسے ہی جو بریڈ ان کے پاس ہے وہ F4 F5 F6 کی بریڈ آ رہی ہے، اس میں وہ رزلٹ ملتا نہیں ہے، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا، سوال بھی نہیں کرتا۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ان سے سوال کریں کہ بھائی آپ اپنے تو 1000 دے رہے ہو اور ہم سے آپ 8000 لوگ ہیں کم از کم، یہ کون سی آپ نے سائنس لگائی ہے؟ یہ سائنس ہمیں بھی سمجھائیے۔ تو بار بار میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان فراڈیوں سے، ان دھوکہ دینے والوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آپ کا پیسہ بہت قیمتی ہے جو بہت محنت سے آپ لوگوں نے کمایا ہے، ان لوگوں کے چکروں میں آ کر کے نہ اس کو ضائع کریں۔ یوٹیوبرز کے پروگرام میں بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اور پھر یوٹیوب پہ ہی وہ فلمیں بھی چلا دی جاتی ہیں کہ جیسے اس کے اندر جو ہے ڈرائی روز جو ہے اس کو پیک کیا جا رہا ہے، اور مختلف چیزیں ہیں، بڑے بڑے اوون دکھائے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ ڈرائی روسٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام یوٹیوب سے اٹھائی ہوئی جو فلمیں ہیں وہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر راؤنڈ ٹریز آ رہی ہیں، ان کے اندر جو بھی جس کلر کی بھی ٹریز دکھاتے ہیں وہ ان کے اپنے سیٹ اپ پہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور جو اوون جو ہے اس اوون کی یہاں پہ اس وقت پاکستان کے جو برتھ ہے وہ 72 لاکھ روپے کی ہے،
وہ ان کے اچھے خان بھی نہیں خرید سکتے، مگر وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہی کے سیٹ اپ کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ دینے والا ہے، حساب کتاب ہے، اس سے بچیں۔ آپ نے ماحول جو ان کو دینا ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ سخت ترین جو اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈارکننگ بیٹلز ہیں، جتنا اندھیرا ہوگا اتنا ان کے لیے بہتر ہے، اور جتنا اچھا موسم رہے گا اتنا بہتر ہے۔ اور ہیومیڈیٹی اگر کراچی لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ کراچی میں تو الحمدللہ ہیومیڈیٹی جو ہے 50 تو نارملی رہتی ہے، 60-70 بھی ہو جاتی ہے، 80 بھی ہو جاتی ہے، تو وہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ جو کراچی سے باہر کے لوگ ہیں، خاص طور سے اندرون سندھ کے، پنجاب کے، KP کے اور کوئٹہ وغیرہ کے، ان لوگوں کو جو ہے جب خشک موسم ہو تو ان کے لیے ہیومیڈیٹی کا انتظام کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے جو بتدریج جس طریقے سے آج بتائے کہ ان کے تمام لائف سائیکل، تو وہ اس لائف سائیکل میں آپ نے میل بام کو کیسے رکھنا ہے، پیپا کو کیسے رکھنا ہے، بیٹلز کو کیسے کرنا ہے، انڈوں کی ہیچنگ کا کیا معاملہ ہے، پھر اس میں جب انڈوں سے پیپا نکلنے شروع ہوتے ہیں ان کی موومنٹ بارہ آپ نے چیک کرنی ہے، اور پھر یہ کمپلیٹ آپ کے پاس جب ایک لائف سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو بہتر طریقے سے اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سیکنڈ لیسن کے لیے، تھرڈ لیسن جو کل انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ ہوگا، اس میں جو ہے اس پہ اور چیزوں پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔